ایک دن کی 5 نمازوں کا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں۔ سلف صالحین کی زندگیوں میں زندگی بھر کے 30 سال 40 سال کے ریکارڈ ہوتے تھے۔ کسی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے تکبیر اولا کبھی 40 سال میں تکبیر اولا ان سے نہیں چھوٹی، کبھی دوسری صف میں نہیں کھڑے ہوئے۔ بعض اسلاف کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی مؤذن کی اذان کے بعد مسجد میں داخل نہیں ہوئے، مؤذن کی اذان سے پہلے ہر نماز میں مسجد میں رہتے۔ ایسے ایسے عمل کے بے مثال ریکارڈ ان کے ایک دن 2 دن کے نہیں، ایک نماز 2 نماز کے نہیں، زندگی بھر کے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل پسند ہے جو بندہ پابندی کے ساتھ کرے۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ فعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الى اللہ تعالی ادومها وان قل۔ قال وكانت عائشة اذا عملت العمل لزمته، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں موت و حیات، زندگی اور موت کا جو نظام بنایا ہے، اس کا جو مقصد ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی دوسری آیت میں بیان کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے کون سب سے اچھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں احسن عمل لے کر کے کون حاضر ہوگا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے احسن عمل کی تفسیر میں کہا اخلصہ و اصوبہ۔ احسن عمل کیا ہے؟ جو سب سے خالص ہو اور سب سے درست ہو، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا گیا ہو، اور جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا گیا ہو، وہ عمل احسن عمل۔ اور قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عمل کا مطالبہ کیا ہے، وہاں پر احسن عمل، عمل صالح کا مطالبہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی عمل کرے، نیکی کا کام کرے، تو اس میں 2 چیزوں کا التزام بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسری چیز کہ وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر ہمارا عمل ان 2 چیزوں سے خالی ہے، کتنا بھی ہم جذبے سے عمل کریں، اس کے پیچھے کتنا وقت لگائیں، کتنی بھی محنت کریں، لیکن اگر ہمارا عمل ان 2 چیزوں سے خالی ہے تو وہ بیکار ہے، ہماری محنت ضائع، محنت کر کے بھی، عمل کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ آج بہت سارے عمل کرنے والے اپنے عمل میں اس چیز کا لحاظ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن بہت سارے ایسے عمل کرنے والے آئیں گے جو دنیا میں عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، لیکن ان کا وہ عمل ان کو فائدہ نہیں دے گا، وہ عمل ان کے لیے ذریعہ نجات نہیں بنے گا، وہ عمل ان کے لیے آخرت میں کام نہیں آئے گا، وہ عمل انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ قرآن مجید میں سورۃ
غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ، نصب کہتے ہیں تھکا دینے والی محنت۔ دنیا میں عمل کرنے والے کتنے ایسے لوگ آئیں گے جو دنیا میں عمل کر کر کے تھک گئے تھے، ہمیشہ عمل کے پیچھے، عمل کے میدان میں آگے آگے رہتے تھے۔ ایسے عمل کرنے والے جو عمل کر کر کے دنیا میں تھک گئے ہوں، عمل کے میدان میں بے مثال جذبہ ان کے اندر پایا جاتا تھا، لیکن ایسے عمل کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً، وہ لوگ جہنم کی دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ کیوں؟ حالانکہ دنیا میں عمل کرتے تھے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس لیے کہ وہ دنیا میں عمل تو کرتے تھے لیکن وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے تھے۔ وہ دنیا میں عمل تو کرتے تھے لیکن ان کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوتا تھا۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اور بعض روایتوں میں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم وانما ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو، تمہارے جسم کو، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارا دل دیکھتا ہے اور تمہارا عمل دیکھتا ہے۔ دو چیزیں، ایک تو ہمارے دل میں ہماری نیت کیا ہے، عمل کے پیچھے ہمارا جذبہ کیا ہے، ہم کس ارادے سے وہ عمل کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے دل کے جذبے کو دیکھتا ہے، تو اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہم عمل کریں۔ اور دوسرے اللہ تعالیٰ ہمارا عمل دیکھتا ہے کہ وہ ہمارا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ سنن نسائی کی ایک روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا گیا، جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا۔ ورنہ اگر آدمی کی نیت صحیح نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اس کے دل کے ارادے صحیح نہیں ہیں، نیت میں کھوٹ ہے، تو وہ عمل بیکار ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص کوئی بھی ایسا عمل کرے جو عمل ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، اللہ کے پاس ناقابل قبول ہے، رد کر دیا جائے۔ تو ہم ہمیشہ اپنے عمل میں اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا عمل، ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ آج بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے جب عمل کی بات آتی ہے کہ ہمیں جتنا سمجھ میں آتا ہے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا ہم عمل کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بارے میں، قرآن کی تلاوت کے بارے میں، یا کسی بھی فریضے کی ادائیگی کے بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے، جتنا مجھے آتا ہے، جتنا میں جانتا ہوں، اس کے مطابق میں عمل کرتا ہوں۔ یاد رکھیے یہ عذر، یہ حیلہ، یہ بہانہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے انسان بہت عقل مند، بہت چالاک، دنیا کا کوئی بھی کام کرنا ہے تو آدمی اس کے اندر باقاعدہ مشورے کرتا ہے، بار بار تحقیق کرتا ہے، ایک سے زائد اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں، متخصصین ہیں، ان سے رائے لیتا ہے، مشورے لیتا ہے۔ کوئی سواری خریدنا ہے، کوئی کام کرنا ہے تو اس پر باقاعدہ کئی دنوں سے تیاری کرتا ہے، مشورے لیتا ہے، تحقیق کرتا ہے۔ لیکن جب دین پر عمل کی بات آتی ہے تو ہم کیا ہے، ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ ہم اس وقت فکر نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، کسی عالم سے مشورہ نہیں لیتے ہیں، رہنمائی حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ دین پر عمل کرنے کے بارے میں کی بات جب آتی ہے تو ہم اپنے نفس کو یہ تسلی دے دیتے ہیں کہ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم عمل کریں، جتنا آتا ہے اتنا کریں۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں دین کا، شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے تو جو علم والے ہیں، اہل علم ہیں، ان سے سوال کرو۔
ان سے پوچھ کر کے جو صحیح مسئلہ ہے، صحیح موقف ہے، درست رائے ہے، تم اس پر عمل کرو جو کتاب و سنت کے مطابق عمل ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر عمل کے اندر اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کرنا ہے۔ نماز سے متعلق ہے، ہم زندگی بھر نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم نماز کا صحیح طریقہ، نبوی طریقہ، سنت کا طریقہ نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس پر ہمارا کما حق و عمل ہوتا ہے۔ دیکھیے سلسلہ صحیحہ کی، جس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب میں بھی ذکر کیا ہے، ہم اندازہ لگائیں کہ ہماری نمازوں کا حال کیا ہے۔ کہا کہ ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ان الرجل لیصلی 60 سنہ وما تقبل له صلاۃ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود۔ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے اور اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حدیث ہے، انسان کی عمر ہی 60 سال ہے، اس امت کی عمر 60 سے 70 سال، یعنی زندگی بھر نماز پڑھا لیکن اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوئی۔ اور ہمیں کیا تسلی ہے کہ ہم سے جتنا ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں، جتنا آتا ہے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں یہ خوش فہمی ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ رہی ہے کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے اور اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، ہو سکتا ہے کہ رکوع تو مکمل کرتا ہو لیکن سجدہ مکمل نہ کرتا ہو، سجدہ مکمل کرتا ہو لیکن رکوع مکمل نہ کرتا ہو۔ ہماری نمازوں میں اعتدال نہیں ہے، اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، آئے جلدی جلدی مار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز کو منافق کی نماز کہا ہے، تلک صلاۃ المنافق۔ دیکھیے حدیث کے الفاظ کتنے واضح ہیں، تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتی اذا كانت بین قرنی الشیطان قام فنخرها 4 لا یذکر اللہ فیہا الا خلیلا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہا کہ وہ نماز منافق کی نماز ہے جو وقت پر نماز ادا نہیں کرتا ہے، سورج ڈوبنے کے انتظار میں رہتا ہے، جیسے ہی سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے جلدی سے کھڑا ہوتا ہے، فقام فنخرها 4، جلدی سے 4 ٹھوکے مار لیتا ہے، لا یذکر اللہ فیہا الا خلیلا، اور اس میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ جلدی جلدی نماز پڑھ لی، نہ رکوع مکمل نہ سجدہ مکمل۔ مسجد نبی میں ایک آدمی آیا، نماز پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے کنارے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ شخص نماز ادا کر کے آپ کے پاس گیا، آپ کی خدمت میں آپ سے سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سلام کا جواب دیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ نماز پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھ کے آئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو کہہ رہے ہیں کہ تم واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، پھر سے پڑھو۔ کیا ہمیں اپنی نمازوں کا کچھ احساس ہے، اندازہ ہے؟ 2 مرتبہ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، آپ خود مجھے نماز کا پریکٹیکل عملی طریقہ مجھے بتا دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا، اور جہاں وہ غلطی کر رہا تھا آپ نے کہا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا ثم ارفع حتی تعتدل قائما ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا۔ ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تطمئنہ کا لفظ استعمال کیا، تم رکوع میں اطمینان سے رکوع میں رہو۔ ابھی ہم رکوع میں سیدھا جاتے بھی نہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ابھی رکوع سے خوفہ میں سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوئے کہ سجدے میں پہنچ جاتے ہیں، سجدے سے ابھی ہم سیدھے بیٹھے بھی نہیں اطمینان سے کہ دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ یعنی آدمی کو نماز کے لیے اطمینان و سکون کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آدمی کو موقع ہی نہیں ہے۔ ہم تو نماز میں رہتے ہیں لیکن ہمارا ذہن، ہمارا دماغ پتہ نہیں کہاں رہتا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ کیا فرمایا کہ اطمینان سے، سکون کے ساتھ رکوع سجدے ادا کرو۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز ادا کرنا ہے۔
اور باقاعدہ اس جانب ہمیں بارہا توجہ دینا ہے. ہمیں نہیں آتا یا ہم سے جتنا ہو سکتا ہے یہ سب عذر ہیلے بہانے نہیں چلیں گے. اور نماز کا پریکٹیکل طریقہ باقاعدہ ایک بار نہیں دسیوں بار 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 ہونا چاہیے، تاکہ ہم جو نماز ادا کرتے ہیں ہماری نمازوں میں جو غلطیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نماز قبول نہیں ہوتی، ہماری نماز صحیح نہیں ہوتی، وہ غلطیوں سے ہماری نمازیں پاک رہیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کر سکیں. تو عمل سے متعلق سب سے پہلی بات کہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ عمل پابندی کے ساتھ مسلسل. کیا ہے ہمارا معاملہ؟ کبھی جوش میں آئے تو ماشاءاللہ پہلی صف میں نظر آتے ہیں، 2-4 دن پہلی صف میں نظر آئے، اس کے بعد پھر نمازوں ہی سے غافل ہو جاتے ہیں. جوش میں آئے، جذبے میں آئے، ایک پارہ 2 پارہ قرآن مجید پڑھ لیے، اس کے بعد پھر ہفتے گزر جاتے ایک بار بھی قرآن نہیں اٹھاتے. تو یہ جذباتی مسلمان ہم کو نہیں بننا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل پسند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل میں وہ عمل پسند ہے جو پابندی کے ساتھ مسلسل کیا جائے، ہمیشہ پابندی ہونی چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آیا کان اذا عملت العمل لازمتہ، جب وہ کوئی نیک عمل کرتی تھی تو اس کو لازم پکڑ لیتی ہمیشہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا؟ کہا کان عملہ دیما، آپ کا عمل دائمی ہوتا تھا پابندی کے ساتھ. جو ایک بار عمل کیے زندگی بھر ہمیشہ پابندی کے ساتھ کرتے تھے. کان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا عملوا عملا اثبتوه، آل محمد کا کردار یہ تھا کہ جب وہ کوئی عمل کرتے تھے تو اس پر ثابت قدمی اختیار کرتے تھے، پابندی کے ساتھ کرتے تھے. صحابہ کرام کی سیرت میں، صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. صحابہ جو عمل کے میدان میں ہمیشہ آگے رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر حکم دیتے تھے فوراً صحابہ اس پر عمل کرتے تھے، کوئی ہیلے بہانے نہیں. اور ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل عمل، بہترین عمل، جنت میں لے جانے والا عمل، اللہ کو عمل کون سا محبوب ہے، جنت سے قریب کرنے والا عمل کون سا ہے، خود سے آ کر کے آپ سے سوال کرتے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اچھا عمل بتاتے تو زندگی بھر اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی. لا ادعہن حتی اموت، میں اپنی موت تک، جب تک میری زندگی ہے، باقی ہے، میری سانس باقی ہے، میں ہمیشہ ان 3 عمل کی پابندی کروں گا، کبھی نہیں چھوڑ سکتا. صوم ثلاثۃ ایام من کل شہر وصلاۃ الضحیٰ ونوم علی وتر، ایام 20 کے 3 روزے رکھنا، نفل روزے ہر مہینے کے، اور چاشت کی نماز پڑھنا، اور سونے سے پہلے وتر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منع کیا، ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے کہ باپ دادا کی قسم مت کھاؤ. کہتے ہیں فواللہ ما حلفت منذ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا ذاکرا ولا آثرا، جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے منع کیا کہ باپ دادا کی قسم کھانا منع ہے غیر اللہ کی، میں اللہ کی قسم اس وقت سے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہ اپنی طرف سے نہ کسی دوسرے کی طرف سے کبھی بھی غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی. زندگی بھر کا ریکارڈ. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص سنن مؤکدہ، سنن رواتب، جو فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں ہیں جن کی کل رکعت 12 رکعت ہے، کہا کہ اگر کوئی شخص ان سنتوں کی پابندی کرتا ہے بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. دیکھیے ایک مرتبہ سنا، جنت کا اشتیاق، جنت حاصل کرنے کا جذبہ صحابہ کرام میں، صحابیات میں کیسا تھا. کہتی ہے فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے، جس دن سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، میں نے اپنی زندگی میں کبھی سنتوں کو نہیں چھوڑا. سنتوں پر عمل کرنے کا زندگی بھر کا ریکارڈ. ہمارے پاس ایسا کوئی ریکارڈ ہے؟
ہمارے پاس ایسا کوئی ریکارڈ ہے؟ ایک دن کی 5 نمازوں کا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں۔ سلف صالحین کی زندگیوں میں زندگی بھر کے 30 سال 40 سال کے ریکارڈ ہوتے تھے۔ کسی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے تکبیر اولا کبھی 40 سال میں تکبیر اولا ان سے نہیں چھوٹی، کبھی دوسری صف میں نہیں کھڑے ہوئے۔ بعض اسلاف کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی مؤذن کی اذان کے بعد مسجد میں داخل نہیں ہوئے، مؤذن کی اذان سے پہلے ہر نماز میں مسجد میں رہتے۔ ایسے ایسے عمل کے بے مثال ریکارڈ ان کے ایک دن 2 دن کے نہیں، ایک نماز 2 نماز کے نہیں، زندگی بھر کے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل پسند ہے جو بندہ پابندی کے ساتھ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور فاطمہ دونوں کو ایک ذکر سکھایا تھا، سونے کے وقت یہ ذکر پڑھو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَ مِنْ خَادِمٍ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور یہی ذکر ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے اور یہی ذکر سونے کے وقت بھی پڑھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدُ، میں نے اس کے بعد کبھی بھی یہ اذکار، یہ تسبیحات اپنی زندگی میں سونے کے وقت کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ ان سے کہا گیا وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ، قال وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ، کہا صفین کی رات جب جنگ کا موقع تھا، ایک نازک گھڑی تھی، کیا اس وقت بھی آپ یہ اذکار رات میں سونے سے پہلے نہیں چھوڑے تھے؟ تو کہا کہ ہاں صفین کی رات بھی میں نے یہ اذکار پڑھے تھے۔ ایسے ایسے صحابہ کرام کی ریکارڈ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس دن جب میں نے یہ حدیث میرے نظر کے سامنے سے گزری کہ ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی ہے سوائے موت کے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا نہیں چھوڑا۔ ایک جذبہ، ایک عمل کا شوق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کی حدیثیں جاننا سننا، یہ صرف کمال کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کا منہج، صحابہ کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتے تھے، ایک بار سنے، زندگی بھر کا ریکارڈ ان کے پاس۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب سے مجھے شعور ہوا، مجھے پتا چلا کہ غیبت حرام ہے، مغتبت احدا منذ علمت ان الغیبت حرام، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ جب سے مجھے معلوم ہوا کہ کسی کی غیبت کرنا ایک سنگین جرم ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ یہ اسلاف کی زندگیوں میں عمل کا ریکارڈ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، آپ کی حدیثیں، کتاب و سنت کی جو تعلیمات، نبی کی سیرت کے حوالے سے، صحابہ کی سیرت کے حوالے سے جو ہم بارہا سنتے ہیں، جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پر ہم پابندی کے ساتھ عمل کریں، اپنی زندگی میں لازم پکڑ لیں۔ اس لیے کہ عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے۔ آخرت کے سفر میں ہمارے ساتھ سفر آخرت کا سب سے بہترین توشہ، سب سے بہترین ساتھی عمل صالح۔ سفر آخرت کے تمام مراحل میں جو چیز ہمارے ساتھ رہنے والی ہے وہ ہمارا عمل، اور اسی عمل کی بنیاد پر ہم کامیاب ہونے والے ہیں۔ جب ہم اللہ کے میدان، اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے، حشر کے میدان میں ہوں گے، ہم سے کہا جائے گا یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں۔ آج کے دن اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، نجات کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ عمل صالح، احسن عمل، نیک عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ عمل کیا گیا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہر کام کو، ہر عمل کو خالص اللہ کی رضا کے لیے انجام دینے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔